حدیث پاک میں فرمایا گیا، حبت دنیا رأس کل خطیئاتین، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ اس لیے کتابوں میں بات ملتی ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، اور بزرگان دین قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو یہ دونوں صفت اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا، یا تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ سے امید ہو، اور دوسرا اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ یعنی ایک طرف امید بھی ہو اللہ رب العالمین سے، محبت بھی ہو اور اللہ سے ملنے کا شوق بھی ہو، اور دوسرے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کا خوف بھی ہو کہ میں اتنا گنہگار ہوں، اللہ کے سامنے کس طرح سے میں حاضر ہوں، تو اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو ان دونوں کے بغیر گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو سب میں بڑی باطنی بیماری جو ہمارے دل کے اندر ہے، اس میں دو میں سے ایک چیز سما سکتی ہے، محبت الہی یا محبت دنیا۔ اب ہمیں اپنی فکر کرنا ہے کہ اس دل میں کیا ہمیں بٹھانا ہے، اللہ کی محبت بٹھانا ہے یا دنیا کی محبت بٹھانا ہے۔ اس لیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا گیا حبت دنیا رأس کل خطیئات، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ یہ مثال قارون کے زمانے کے لوگ جب قارون کو دیکھتے تھے تو ان کی رال ٹپکتی تھی، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ قارون کے زمانے کے لوگ جب قارون کا مال دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس وہ کچھ ہوتا جو قارون کے پاس تھا۔ تو قارون کے دور کے لوگوں بھی یہی کہتے تھے، اس لیے کہ انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ تو آج بھی ہم سوچتے ہیں جس کے پاس مال پیل ہیں وہ بڑا نصیب والا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج ہم باقی سب گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں مگر دنیا کی محبت کے گناہ سے توبہ نہیں کرتے۔ ہم دنیا کی محبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آدمی اس بات پر بیٹھا رو رہا ہے کہ اے اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، چاہے وہ علم والا ہو، جاہل ہو، عام ہو، خاص ہو، باقی سب گناہوں سے توبہ کریں گے مگر شاید حب دنیا کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے اسے توبہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ میں بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی نیک بندی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں خاص طور پر مانگتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رات آ گئی، ستارے چمک رہے ہیں، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے سامنے دامن پھیلاتی ہوں۔ اور دوسری یہ دعا مانگا کرتی تھی، اے وہ ذات جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، دنیا کی محبت کو میرے دل میں داخل ہونے سے روک دے۔ سبحان اللہ۔ دنیا سے منہ موڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جب یوں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان غاروں میں جا کر زندگی گزارے، فقیرانہ زندگی گزارے، ماحول اور معاشرے سے ہٹ کٹ کر زندگی گزارے، نہیں، بلکہ اسی ماحول میں رہتے ہوئے زندگی گزارے مگر دل اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہو۔ ایک اللہ والے ہیں جو ہمارے پیر ذوالفقار دامت برکاتہم کے پیر مرشد ہیں، جس کو مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے ہیں۔ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا بلکہ انہی گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کر جاتا ہے۔ اسی ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم زندگی کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوں گی۔ گویا رہنا بھی پانی میں ہے اور اپنے پروں کو بھی گیلا بھی نہیں ہونے دینا، یہ اصل چیز ہے۔ اگر ہم پانی کے اندر رہیں اور ہمارے پر گیلے ہو گئے
تو پھر پانی سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوں گی۔ یاد رکھنا کہ پانی میں اگر ہم ہیں اور پروں کو گیلا بھی نہیں ہونے دیں تو کسی شاعر نے کہا کہ اے مخاطب، تو مرغابی سے سبق سیکھ لیں کہ وہ پانی میں تو بیٹھتی ہے مگر اس کے پر پانی میں گیلے نہیں ہوتے، یعنی سوکھے ہی رہتے ہیں، لہذا جب اسے اڑنا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی لمحے کے اندر اڑ جاتی ہیں۔ اور جس مرغابی کے پر گیلے ہو جائیں اس میں پرواز کے وقت اڑنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ شکار کرنے والے لوگ مرغابی کے بارے میں اس بات کو جانتے ہیں کہ مومن بھی اسی طرح دنیا میں رہے مگر اپنے آپ کو دنیا کی آلائش و اس کی چمک دھمک سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ یاد رکھیں، مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت سے غافل کر دے اس کا نام دنیا ہے۔ اگرچہ مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے، جیسا کہ فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ تنگ دستی انسان کو کفر تک پہنچا دے، مگر مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ایک کشتی اگر پانی میں ہو تو چل سکتی ہے، اگر پانی نہ ہو تو کشتی ریت پر تو نہیں چلیں گی، مگر جس طرح پانی کشتی کے اندر بھر جائیں گی تو وہ کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے مال ہو تو صحیح، ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، اگر ہاتھ اور جیب سے بڑھ کر یہ دل میں پہنچ جائیں تو انسان کے ایمان والی کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے بے رغبتی کا واقعہ بعض کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے پاس جب مال آتا تھا تو انہیں خوشی نہیں ہوتی تھی، اور جب جاتا تھا تو ان کو اس کا غم بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، یعنی یہ ایسے ہی نہیں تھے اللہ اللہ بیٹھنے والے بوریے کے اوپر، ان کا بہت بڑا بزنس بھی تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے، ایک ایک دن میں 10-10 ہزار لوگ مرید ان کے لنگر کھانے میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا سامان تجارت ایک جہاز میں آیا، کسی نے آ کر بتایا حضرت اطلاع ملی ہے وہ جو ہمارا جہاز ہے جس میں مال آ رہا تھا، حضرت وہ جہاز ڈوب گیا۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی حضرت وہ جہاز بچ کر کنارے لگ گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ وہاں پہ بیٹھنے والوں میں سے ایک آدمی نے پوچھا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ڈوبنے کی اطلاع ملی تو بھی الحمدللہ اور بچنے کی اطلاع ملی تو بھی الحمدللہ۔ حضرت نے فرمایا جب ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل میں جھانکا تو اس میں اس کا کچھ غم نہیں تھا، اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ، اور جب بچنے کی اطلاع ملی تو میں نے دل میں جھانکا تو اس میں خوشی نہیں تھی، چنانچہ میں نے کہا الحمدللہ۔ یعنی اگر مال چلا بھی گیا تو یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس لیے مجھے کچھ غم نہیں ہوا، اور جب آ گیا تو یہ میرے اللہ کی نعمت ہیں، پھر بھی میرے دل کو خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے مجھے غم بھی نہیں اور خوشی بھی نہیں، کیونکہ میں نے اپنے غم اور خوشی کو اللہ کے حوالے کر دیا، کیونکہ دنیا تو آ رہی ہے لیکن یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا ہے، اس لیے نہ اس کا آنے کا غم ہے نہ اس کے جانے کا غم ہے، اس لیے میں نے دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ کیفیت تو بڑے اللہ والوں کو ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے عوام الناس کی کیفیت وہ کتنے ہی نیک ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے تو یہ مقصود ہے کہ اگرچہ مال پیسے کے آنے سے وہ خوش ہو اور جانے کو اسے غم ہو، مگر اس پر اللہ کی محبت غالب ہو، یعنی جب اللہ کا معاملہ آئے تو انسان مال کو لات مارے۔ انسان کے اندر وہ صفتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل میں محبت الہی پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اور یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر یہ چیزیں
سی کی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تربیت کی صحابہ کرام کی۔ تو جس کی زندگی میں نیکی اور تقوی ہو، اللہ والوں کی صحبت میں زندگی گزاری ہو، تو ان پر بھی اللہ کا رنگ ایسا چڑھ جاتا ہے، پھر دنیا ان پر اثر نہیں کرتی۔ دیکھا صحابہ کرام کیسے دنیا سے بے رغبتی کی زندگی گزارنے والے بن گئے۔ بعض لوگوں کو سانپ کا منتر آتا ہے، اس سانپ کو پکڑ بھی لیے تو سانپ انہیں نقصان نہیں دیتا۔ صحابہ کرام کو بھی دنیا کا منتر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج ان کے قدموں میں آئے تو سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے تھے، مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محراب میں کھڑے ہو کر فرمایا، یا صفراؤ یا بیضاؤ، گری گیری، اے سونا اے چاندی، میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں 12,000 درہم خیرات کر دیے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی کرامات میں بڑی کرامت حضرت سعد بن ابی وقاص کا ہے کہ انہوں نے اپنے لشکر سمیت دریا کو پار کیا تھا، مگر علماء نے لکھا ہے صحابہ اکرام کی اس سے بھی بڑی کرامت یہ ہے کہ جب ان کے قدموں میں سونے چاندی کی ڈھیر لگے ہوئے تھے اور دنیا کا دریا بہہ رہا تھا، اس وقت وہ اپنے ایمان کی کشتی کو اس دریا میں سے سلامت بچا کر لے گئے۔ اس لیے بعض مشائخ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوکنیں ہیں، یعنی ایک کو راضی کریں گے تو دوسرا ناراض ہوں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں جو ایک آدمی کے نکاح میں جمع ہو نہیں سکتی۔ ایک سے نکاح کریں گے تو دوسری حرام ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے خاص طور سے دعا کرنا ہے، جیسے کہ اور بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیں اور تیرے اور تیرے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں۔